نیک اعمال چینل کے جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کا وظیفہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں، ان سارے چیزوں کو ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کے فضائل۔ عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی آیات میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ یہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے پکار کا جواب دو جب بھی تم کو بلاوے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل صورت بتلاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیاتیں ہیں۔ ایک دوسرے روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ باقی قرآن پاک میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا اور یہ صورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ جو شخص سونے کے ارادہ سے لیٹے اور سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے۔ ایک روایت میں آیا ہے، سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہے کہ اور کوئی چیز اس خزانہ سے کسی کو نہیں ملی: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت اور سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ علامہ ابن تیمیہ اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا سورہ فاتحہ سے ملا۔ محترم ناظرین، گھر کی تمام کھانے پینے کی چیزوں پر، برتنوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچاؤ ہو جائے گا، جادو، سرکش، جنات اور شیاطینی اثرات سے حفاظت ہوگی، گھریلو انتشار اور پریشانیاں دور ہوں گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، کھانے میں برکت ہوگی، کھانا کھانے والے کو بھی ہدایت ملے گی۔ سورۃ الفاتحہ کو سر کے درد کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھے، اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کرے، تمام درد سر اور شقیقہ کے درد کو مفید ہے۔ 3 دن ایسا کرے، انشاءاللہ تعالی رحمت ہوگی۔ پیٹ کے درد کے لیے نمک پر دم کر کے دے، درد والا مریض نمک کو تھوڑا تھوڑا چکھا کرے۔ بخار اور حرارت کے لیے 7 بار پانی پر دم کر کے پلائے، انشاءاللہ مفید ہوگا۔ مسخرات کے لیے 41 بار بعد سنت فجر و قبل فرض
اول و آخر درود شریف 7 بار دعا جاری سے کیا کرے۔ فتح یابی کے لیے 11 بار پڑھ کر اپنے کام کو جاری رکھے۔ مشکل کشائی کے لیے 21 بار پڑھے۔ اگر جوزین کے درمیان محبت نہیں تو 21 بار کسی شیرنی وغیرہ پر پڑھ کر چند ایام تک جوزین کو کھلا دے۔ جس کو محبت ہے وہ دوسرے بے محبت پر بسم اللہ کے ساتھ 3 بار پڑھ کر دم کرتا رہے، اس کو محبت ہو جائے گی۔ اول و آخر درود شریف ہر کام کے ساتھ پڑھے اور سورۃ الفاتحہ ہر دکھ کی دوا ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 5 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 1 نمبر پر ہے اور سورہ مدثر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں کل 25 کلمات ہیں۔ اس میں 122 حروف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔